بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر عبادات میں سب سے پہلے نماز کو فرض فرمایا، اور قیامت والے دن بندے کے اعمال میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں حساب ہوگا۔ تو ابھی کچھ چند ضروری مسائل ہیں جو نماز کے متعلق ہیں، ہر مسلمان کو ان کا علم ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جس مسجد کے اندر 5 وقت کی نماز با جماعت ہوتی ہو، اذان ہوتی ہو، اس مسجد میں اس محلے کے یا اس گاؤں کے لوگوں کا دوبارہ جماعت کرانا مکروہ ہے۔ ٹھیک ہے، جس مسجد میں 5 وقت کی نماز ہوتی ہے، اذان ہوتی ہے، تو اس محلے کے جو لوگ ہیں، اس گاؤں کے جو لوگ ہیں، تو 4-5 پھر اکٹھے ہو کے آ جائیں اور یہ کہیں کہ ہم جماعت کرا لیں، تو مسجد کے اندر ان کا جماعت کرانا مکروہ ہے۔ گھر میں کرا لیں، بیٹھک میں کرا لیں، کسی وجہ سے لیٹ ہو گئی، اس کو معمول نہ بنائیں، لیکن مسجد میں دوسری جماعت نہ کرائیں۔ دلیل یہ ہے کہ لکھا ہے حدیث کی کتابوں میں کہ جب کوئی صحابہ کرام جماعت سے رہ جاتے تھے تو پھر آگے وہ جماعت سے نماز نہیں پڑھتے تھے، بلکہ مسجد میں اپنی الگ الگ نماز پڑھتے تھے۔ ٹھیک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ہی واقعہ ہے۔ باقی جو فضائل آتے ہیں جماعت سے نماز پڑھنے کے، وہ 5 وقت کی نماز کے بارے میں ہیں، یا ایسے لوگ جو کسی سفر میں ہوں، دور ہیں، مسجد قریب نہیں ہے، تو ان کے بارے میں، یا کوئی جنگل بیابان میں، ان کے بارے میں۔ کیونکہ اگر یہ معمول بن جائے کہ 2-4 بندے آئیں جماعت کرائیں، تو جو جماعت 5 وقت کی ہوتی ہے اس کی اہمیت ختم ہو جائے گی، اور جو اسلام نے جماعت کا نظام قائم کیا ہے، لوگوں کے ذہنوں سے اس کی اہمیت بالکل ختم ہو جائے گی۔ سمجھا گیا مسئلہ؟ ہاں، ایسی مسجدیں جو مسافروں کے لیے بنی ہوتی ہیں، پیٹرول پمپوں پہ بنی ہوتی ہیں، ایئرپورٹوں پہ بنی ہوتی ہیں، یا مسجد حرام ہے، یا اس کے علاوہ مسجد نبوی ہے جہاں قافلے آتے جاتے رہتے ہیں، یا ایسی جگہ جہاں قافلے آتے جاتے رہتے ہیں، تو ان کے لیے جماعت کرانا وہ مکروہ نہیں ہوگا۔ سمجھا گیا مسئلہ؟ سب کو سمجھا گیا؟ اچھا، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ماشاءاللہ ہمارے نمازیوں میں سے اکثر نمازی نماز پڑھا رہے ہیں، اور ویسے بھی ہر مسلمان کو زندگی میں کبھی ایسا موقع ملتا ہے اسے نماز پڑھانی پڑتی ہے۔ تو یہ مسئلہ سمجھیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ امام کا وضو ٹوٹ گیا، دوسرے بندے نے نماز پڑھانی ہے، تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اول تو جب جماعت کھڑی ہو تو امام کے پیچھے اس آدمی کو کھڑا ہونا چاہیے کہ جو جماعت کرا سکتا ہو، مثلا شرعی طور پر داڑھی اس کی پوری ہو، کم از کم نماز اسے آتی ہو، نماز کے الفاظ صحیح ہوں، اور موٹے موٹے مسائل کو جانتا ہو، اس آدمی کو امام کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے۔ باقی جس نے اذان کہی ہے تکبیر اسی کا ہاتھ ہے، لیکن وہ دائیں بھی کہہ سکتا ہے، بائیں بھی کہہ سکتا ہے، دوسری صاحب میں بھی کہہ سکتا ہے، تیسری صاحب میں بھی، حتیٰ کہ مسجد میں کسی جگہ کھڑے ہو کبھی وہ تکبیر کہہ سکتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ وہ امام کے پیچھے کھڑا ہو۔ تو اگر امام کا وضو ٹوٹ جائے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ امام اشارے سے یا کھینچ کے اس کو اپنی جگہ کھڑا کر دے۔ اب وہ جو آدمی ہے نا، اس نے آگے نماز کو مکمل کرنا ہے۔ اب امام کو چاہیے کہ اگر امام ابھی قیام کی حالت میں ہے اور ابھی 3 چھوٹی آیتیں یا 1 بڑی آیت اس نے نہیں پڑھی، تو اب اگر دیکھیں گے اب یہ آپ نے سب نیچے نہیں کرنا، تو وہ امام اس اپنے مقتدی کو اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کے ایسے اشارہ کرے گا، مطلب ابھی قرات رہتی ہے، ایسے کرے گا۔ ٹھیک ہے، تو وہ سمجھ آئے یہ مسئلہ آپ کو بتا رہا کہ آپ نہیں سمجھیں، تو وہ مقتدی جس کو نماز پڑھانی ہے وہ سمجھ جائے گا کہ بھی امام کی قرات رہتی ہے، میں نے قرات کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، اور اگر امام رکوع میں تھا، اس کا وضو ٹوٹ گیا، تو اب امام گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کے ایسے اشارہ کرے گا کہ ابھی رکوع نہیں ہوگا، رکوع کرنا ہے تو۔ اگر سجدے میں تھا، وضو ٹوٹ گیا، تو ادھر کی پیشانی پر ایسے اشارہ کرے گا، مطلب ابھی سجدہ رہتا ہے، وہ سمجھ جائے کہ سجدہ کا اشارہ کر رہا ہے۔ اور اگر سجدے کے تلاوت اس نے آیت پڑھی تھی لیکن سجدے تلاوت نہیں کر سکا، وضو ٹوٹ گیا، تو امام اس کو
منہ اور پیشانی پر ہاتھ رکھ کے ایسے اشارہ کرے گا. مطلب یہ ہے کہ میں نے پڑھا تھا سجدے تلاوت مجھ پر واجب ہو گیا تھا تو وہ تم نے کرنا ہے. اشارہ سمجھ آ گئی. اگر سجدہ سو کرنا تھا، امام سے کوئی غلطی ہوگی آخر میں سجدہ سو کرنا تھا تو امام ایسے سینے پر ہاتھ رکھ کے ایسے اشارہ کرے گا. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ابھی سجدہ سو رہتا ہے اور جس مقتدی نے ابھی نماز پڑھانی ہے یا آخر میں سجدہ سو کر لیں. سمجھ آ گئی بات؟ سب کو سمجھ آ گئی؟ اچھا. اور امام چلا جائے، امام جا کے وضو کرے اور پھر اس کے بعد وہ مقتدی نماز پڑھائے اور امام پھر مقتدی بن جائے گا، وہ پیچھے آگے جماعت میں شامل ہو جائے گا. یہ ہے، اس کو کہتے ہیں بنائے نماز، کہ امام کا جب وضو ٹوٹ جائے تو اپنی جگہ کسی مقتدی کو کھڑا کرے اور آگے وہ نماز کو مکمل کرے. ٹھیک ہے جی. لیکن اگر یہ پتا ہو کہ بھئی میرے مقتدیوں میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس کو یہ اشارے سمجھ آتے ہوں، لیکن میں نے تو آپ کو بتا دیا، آپ تو سمجھ آئے گا نہیں سمجھے؟ اچھا. تو اگر پتا ہو کہ مقتدیوں میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے تو پھر وہ اعلان کر دیں یار میری نماز ختم ہو گئی، وضو ٹوٹ گیا، سب سلام پھیر دیں تو میں وضو کر کے آتا ہوں پھر نماز پڑھاتا ہوں. یہ اس وقت ہے جب اسے پتا ہو کہ یا پیچھے بندہ ایسا نہیں کھڑا جو میری نیابت کر سکے یا اشارے کو نہیں سمجھے گا، تو پھر وہ اعلان کر دے اور وضو کر کے دوبارہ آ کے وہ خود نماز پڑھا دے. اسی کے ساتھ یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جماعت سب مکمل ہو جاتی ہے، ایک بندہ اکیلا پیچھے آ جاتا ہے، نماز ہو رہی ہے، ایک بندہ اکیلا پیچھے آیا نماز پڑھنے کے لیے، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ آگے مقتدیوں میں سے ایک کے کندھے پر اشارہ کرے، ایسے ہاتھ رکھے اور وہ بندہ پیچھے ہو جائے، اس کے ساتھ میں کھڑا ہو جائے، دو بندے ہو جائیں. ٹھیک ہے، اور اس سے نماز پڑھیں. لیکن اگر اسے گمان غالب ہو کہ جس بندے کو میں اشارہ کروں گا منکر ہے، اسے پتہ ہی نہ ہو، وہ بجائے اس پیچھے آنے میں نماز توڑ دے، میرے ساتھ لڑنا شروع کر دے، پھر اکیلے کھڑا ہو جائے، اس کی نماز ہو جائے. ہاں، لیکن درمیان والے کو دے تو زیادہ بہتر ہے، جو اس کے برابر ہاتھ کھڑا ہو جائے، کیونکہ ایک بندہ سائڈ پہ وہ تو نہیں چڑھ جائے. ہاں جی، ایک بندہ ادھر، دوسرا بندہ ادھر، تیسرا بندہ، 3 بندوں تک. ٹھیک ہے جی. تو میرا مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا حضرات کو. اچھا، اس کے بعد عام طور پر کئی لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ سنتے غیر مقدہ کیسے پڑھنی ہے. تو سنتے غیر مقدہ جو زور سے اپنا اصل سے پہلے 4، عشاء سے پہلے 4، ان کا اصل طریقہ پڑھنے کا یہ ہے کہ جب 2 رکعتیں آپ پڑھ کے بیٹھ جائیں پھر مکمل اتحیات پڑھیں یوم یقوم الحساب تک. پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں تو سبحانک اللہم سے شروع کریں. سمجھا گیا مسئلہ؟ جو سنتے غیر مقدہ ہیں ان کو پڑھنے کا یہ طریقہ ہے، اور سنتے مقدہ پڑھنے کا طریقہ وہ یہی ہے کہ 2 رکعتیں پڑھ کے اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ پڑھیں، پھر کھڑے ہو کے پھر سورہ فاتحہ سے شروع کریں. ٹھیک ہے. پھر آپ جو بھی نماز پڑھیں، اکیلے فرض پڑھیں یا آپ سنتے مقدہ پڑھیں، غیر مقدہ پڑھیں، نفل پڑھیں، کوئی بھی نماز پڑھیں، امام بن کے آپ نماز پڑھائیں یا اکیلے نماز پڑھیں، سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنا سنت ہے ہر رکعت میں. کئی بھائیوں کو یہ مسئلہ پتہ نہیں آنا، میں نے کئی بار یہاں پر بتایا ہوا ہے. تو سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، یاد رہے گا انشاءاللہ. ایک مسئلہ اور بھی پیش آتا ہے کہ کئی دفعہ ایک بندے کی 1 رکعتیں یا 2 رکعتیں یا 3 رکعتیں رہ جاتی ہیں اور امام سلام پھیرتا ہے تو بھول کر وہ بھی ایک طرف سلام پھیر دیتا ہے، بعض بار دونوں طرف سلام پھیر دیتے ہیں، پھر آپ کھڑے ہو کر وہ نماز پڑھتا ہے لیکن اسے پتہ نہیں ہوتا میں نے کرنا کیا ہے. اس میں اصول یہ ہے کہ اگر ایک طرف سلام پھیر دیا یا دونوں طرف سلام پھیر دیا اور ابھی اس نے کسی سے کوئی بات نہیں کی اور اتنا وقت نہیں گزرا کہ جتنی مقدار میں ہم 3 دفعہ سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں، اسے یاد آ گیا، کھڑا ہو جائے، اپنی نماز مکمل کرے، جو رکھتے رہ گئی 1، 2 یا 3 جتنی بھی، اور آخر میں سجدہ سو اس پر لازم ہو گیا، سجدہ سو کرے گا. کئی دفعہ میں دیکھتا ہوں ہمارے نمازیوں میں کسی کی 1 رکعت رہ گئی یا 2 رکعت رہ گئی، وہ امام کے ساتھ ہی سلام پھیر دیتا ہے. تو اگر ایک طرف بھی سلام پھیر دیا نا تو اس آدمی پر سجدہ سو واجب ہو گیا، آخر میں سجدہ سو کرے گا. ٹھیک ہے جی. پھر باقی 1 رکعت رہ گئی ہے تو سبحانک اللہم پڑھ کے اس نے اپنی رکعت پوری کرنی ہے. 2 رکعتیں رہ گئی ہیں پھر بھی جب پہلے پڑھے گا تو سبحانک اللہم پڑھے گا. 3 رہ گئی ہیں پھر بھی پہلے میں سبحانک اللہم پڑھے گا. ہاں، یہ الگ بات ہے کہ اگر 1 رکعت امام کے ساتھ ملی ہے تو دوسری رکعت پڑھ کے پھر قضا کرنا ہوگا،
پھر کھڑے ہوگا، پھر سورہ فاتحہ پڑھے گا، 7 سورت ملائے گا، اور آخری رکعت بالکل صرف سورہ فاتحہ پڑھے گا اس میں. سمجھ آ گئی؟ کوئی نہیں سمجھ آ گیا؟ ٹھیک ہے. کئی لوگ گرمیوں کے موسم میں ادھر دیکھیں بازو چڑھا کر نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہماری کلائیاں ہوتی ہیں ان کو خالی کر کے نماز پڑھنا فقہاء نے اس کو مکروہ لکھا ہے. یہ مکروہ لکھا ہے. بازو نیچے کر کے نماز پڑھنی ہے، دوڑ کے نہیں آنا جماعت میں شامل ہونے کے لیے. حدیث میں منع کیا گیا ہے. فرمایا جب جماعت کھڑی ہو تو ان میں سے کوئی بندہ لیٹ ہو جائے تو دوڑ کے نہ آئے، وقار اور سکون کے ساتھ آئے، جماعت میں شامل ہو جائے. جو رکعت رہ گئی وہ بعد میں پوری کر لے، لیکن مسجد میں دوڑنا منع ہے. یہ مسئلہ میں نے پہلے بھی بتایا ہوا ہے. وضو کا پانی مسجد میں گرانا مکروہ ہے، کیونکہ جب ہم وضو کر لیتے ہیں وہ پانی مستعمل ہو جاتا ہے، مکروہ ہو جاتا ہے. اس کو مسجد کے اندر گرانا منع ہے. لہٰذا ہر نمازی اپنے ٹوپی بھی پہن کے آیا کرے اور چھوٹا موٹا رومال بھی ساتھ رکھا کرے تاکہ مکروہ کے گناہ سے بچ سکے. کیونکہ بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنا یہ بھی مکروہ ہے. کسی بھی فرقہ میں، کسی بھی فرقے کی تمام کتابیں آپ پڑھ لیں، کسی کے ہاں بھی ٹوپی اتار کے نماز پڑھنا ثواب نہیں ہے. آج کا جو رواج چلا ہوا ہے جس فرقے میں، ان کے بھی بڑے علماء نے لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ سمجھ جائے نا کہ بغیر ٹوپی کے ثواب زیادہ ملتا ہے، یہ بدعت ہی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ بدعت. کہاں لکھا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یہ صحابہ کرام سے یا تابعین سے. ایک فرقے نے جو معمول بنا لیا ان کے بڑوں نے بھی لکھا ہوا ہے کہ ٹوپی کے بغیر اگر کوئی بندہ یہ سمجھا نا ثواب مجھے زیادہ ملے، یہ بدعت کی جاتی ہے. یہ بغیر دلیل کی بات نہ ہے. تو سستی اور غفلت کی وجہ سے ایسے کرنا یہ مکروہ ہے. تو ہر نمازی کو چاہیے ٹوپی بھی ہو اور چھوٹا موٹا رومال بھی پاس. فجر کی سنتوں کا مسئلہ وہ ہمارے یہاں اہل سنت والجماعت میں یہ ہے کہ فجر کی سنتوں کی بہت زیادہ تاکید حدیث میں آئی ہے. یہاں تک فرمایا اگر تمہیں گھوڑے روند بھی دینا تو صبح کی سنتیں نہ چھوڑو. اگر جماعت کھڑی ہو، آپ کو اتحیات کے اندر بھی شامل ہونے کا امید ہے تو پھر بھی آپ سنتیں پڑھ کے شامل ہو. ٹھیک ہے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں سنتے پڑھوں گا تو میرے فرض رہ جائیں گے، پھر آپ فرضوں میں شامل ہو جائیں. سنتے سورج نکلنے کے بعد پڑھیں، سورج نکلنے کے بعد پڑھیں. مسجد میں پڑھیں یا گھر میں پڑھیں، کوئی پابندی نہیں ہے کہ مسجد میں پڑھ کے جانی ہے. کئی لوگ اس وقت کھڑے ہو کر پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے پڑھی تھی. عجیب بات ہے. وہ لوگ فقہائے کرام دین کے ماہرین جنہوں نے ساری زندگی حدیثوں پڑھنے پڑھانے میں گزاری اور پھر ہمارے لیے فیصلہ دیا. آج ایک نوجوان ہوتا وہ حدیث آج ہی پڑھ کے آگے سے فیصلہ کر لیتے ہیں. اللہ کے بندوں اس کو یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا آئندہ ایسا بات کرنا، کوئی نہیں سمجھے. اور پھر اس کے بعد ایک نہیں درجنوں حدیثیں ایسی ہیں کہ جس میں منع کیا گیا کہ فجر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہ پڑھی جائے. اس وجہ سے یہ مسئلہ حدیثوں سے بھی ثابت ہے کہ فجر کی سنتیں جب رہ جائیں، آپ نے فرض پڑھ لی ہے تو آپ فوراً نہیں سنتیں پڑھیں بلکہ سورج نکلنے کے بعد پڑھنی ہے. بات گالی نہیں آتی. بعض بات ایسے ہوتا ہے کہ دو آدمی مل کر جماعت کرتے ہیں. دو آدمی مثلا سفر میں ہیں، کسی جنگل بیابان میں ہیں، تو ان کا طریقہ یہ ہوگا کہ مقتدی امام کی دائیں طرف کھڑا ہوگا اور اپنی اینڑیاں امام کی اینڑیوں سے پیچھے رکھے گا. ٹھیک ہے. مقتدی کس طرف کھڑا ہوگا؟ دائیں طرف اور اپنی اینڑیاں امام کی اینڑیوں سے پیچھے رکھے گا. اور اگر ایسا ہوا کہ وہ دو بندے جماعت کرا رہے ہیں، بعض بار مسجد میں بھی کبھی کبھی ایسا آ جاتا ہے موقع، تو جو بندہ پیچھے سے آئے نا وہ جو مقتدی ہے نا دائیں طرف کھڑا ہے، اس سے بتا دیا کہ مقتدی امام کے دائیں طرف کھڑا ہوا، اس کو کندھے پر ہاتھ رکھے اور وہ پیچھے ہو جائے. ایک طریقہ یہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آگے جگہ ہو تو امام کو اشارہ کرے امام آگے ہو جائے اور وہ دونوں کے پیچھے کھڑے ہو جائیں اور اس طرح پھر 3 آدمیوں کی جماعت ہو جائے. امید ہے مسئلہ سمجھا گیا ہوگا. سمجھا گیا سمجھ رہا آپ کو. رمضان کے اندر بھی کافی خواتین اور مرد بھی یہ سوال کرتے ہیں، پیشاب کے قطرے آ رہے ہیں، خدا نخواستہ کسی کو نکسیر کی بیماری ہے، کوئی اور بیماری ہے، تو ایسے معذور نماز نہیں پڑھتے. کئی دفعہ میں خود کئی لوگوں نے مسئلہ پوچھا، میں بتایا کئی خواتین بھی معذوری ہے تو بھائی نماز معاف نہیں ہے. ہاں شریعت نے آپ کو گنجائش دی ہے کہ
کہ اگر آپ کو ایسی بیماری ہے ایک دفعہ وضو کریں، پھر اس کے بعد بے شک وہ قطرے آتے رہے، نقصیر آتی رہے، کوئی اور عذر وہ آتا رہے، اس وقت کی آپ ساری نماز پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ پھر اگلی نماز کا وقت آئے، پھر آپ کپڑے چینج کریں گے دھو کے، پھر آپ وضو کر کے اس وقت کی ساری نماز پڑھ لیں، بے شک وہ عذر آتا بھی ہے۔ اس طرح ہر نماز کے وقت کریں، لیکن نماز معاف نہیں ہے۔ امید ہے انشاءاللہ آپ کو مسئلہ یاد رہے گا، اور یہ بتانا بھی ہے اپنے گھروں کے اندر بھی۔ رمضان شریف میں غلط مسئلہ مشہور ہے کہ فلاں طریقے سے 2 رکعتیں پڑھو، 4 رکعتیں پڑھو تو ساری عمر کی نمازیں قضا ہو جاتی ہیں۔ ایسے بعض عورتوں میں یہ مشہور ہے کہ کسی کا خامد فوت ہو جائے نا تو وہ جنازے کے ساتھ 40 قدم چلے نا تو اس کی عدت پوری ہو جاتی ہے۔ یہ جو مسئلہ بھی آپ نے سنا ہے نا، یہ جاہل عورتوں کا اور مردوں کا مسئلہ ہے، شریعت کا مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ شریعت کا مسئلہ ہے۔ ادھر دیکھیں، جتنی نمازیں رہ گئی ہیں فرضوں کی قضا ہے اور وتروں کی قضا ہے، سنتوں کی قضا نہیں ہے، الا یہ کہ اسی دن کی فجر کی سنتیں رہ گئیں، وہ آپ نے مسئلہ سمجھ لیں، ٹھیک ہے؟ باقی پچھلی زندگی میں جو فرض نمازیں رہ گئی ہیں ان کی بھی قضا ہے اور وتر کی بھی قضا ہے، یہ قضا میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور جو خواتین کہتی ہیں 40 قدم چلو تو آپ کی جو ہے نا وہ عدت پوری ہو جاتی ہے، یہ بھی جہالت کا مسئلہ ہے۔ شریعت کا مسئلہ یہ کہ 4 مہینے 10 دن عورت کی عدت ہے، اگر حاملہ ہو بچہ پیدا ہو جائے اس سے ختم، اگر حاملہ نہیں ہے تو 4 مہینے 10 دن اسے گزارنے ہوں گے۔ سمجھا گیا مسئلہ؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ مسائل سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔